السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیمینار میں میرا موضوع ہے مولانا ضیاء الدین اصلاحی کی قرآنی خدمات۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی کا تعلق اعظم گڑھ شہر کے ایک گاؤں سہاریا سے تھا۔ 3 جولائی 1937 عیسوی کو وہ اپنے نانیہال جیراج پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ مولوی عبد الرحمن ایک متوسط زمیندار اور صاحب علم شخص تھے۔ اردو اور فارسی ادب کا شوق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مولانا نے مدرسہ اسلامیہ نظام آباد میں حاصل کی اور 10 سال کی عمر میں مولانا اعلیٰ تعلیم کے لیے معروف قرآنی درسگاہ مدرسہ عبدالصلاح سرامیر میں 1947 عیسوی میں داخل ہوئے، جس کی علمی و فکری تعمیر و ترقی میں علامہ شبلی نعمانی اور علامہ فراہی جیسی عبقری شخصیتوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ اور مولانا ضیاء الدین اصلاحی کو مولانا اختر حسن اصلاحی، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا بدر الدین اصلاحی اور مولانا جلیل احسن ندوی جیسے ارباب علم و کمال سے تلمذ و استفادہ کا شرف حاصل ہوا، اور 1955 عیسوی میں انہوں نے سند فضیلت حاصل کی۔ فراغت کے بعد 1 سال تک مزید وہاں قیام کیا۔ دوران قیام قرآنی علوم کے 2 ماہرین مولانا اختر حسن اصلاحی اور مولانا بدر الدین اصلاحی کی نگرانی میں قرآن مجید کا خصوصی مطالعہ کیا۔ بعض مضامین بھی پڑھاتے رہے اور وہیں سے ان کا قرآنی ذوق ابھرا۔ مولانا ضیاء الدین اصلاحی اپنی خداداد ذہانت اور قرآن مجید سے خصوصی شغف کی وجہ سے زمانہ طالب علمی ہی میں قرآنیات سے متعلق اہم اور وقی مضامین لکھنے لگے۔ ان کے اسی خصوصیت کی بنیاد پر 1957 عیسوی میں انہیں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں رفیق منتخب کیا گیا اور وہاں وہ مختلف موضوعات پر لکھتے رہے، لیکن قرآن مجید ان کا خاص موضوع رہا۔ قرآن سے عشق و محبت اور اس پر غور و تدبر اور فکر و مطالعہ کا ان کا سب سے نمایاں وصف تھا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف قرآنی موضوعات پر درجنوں نہایت وقی اور پرمغز مقالے لکھ کر قرآن کی راہ ہموار کرنے، بعض قرآنی گتھیوں کو سلجھانے اور مشکلات کو حل کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ مولانا نسیم ظہیر صاحب اصلاحی نے مولانا ضیاء الدین اصلاحی حافظ خدمات نامی کتاب میں اپنے مضمون کے اندر لکھا ہے کہ اگر مولانا اصلاحی کی قرآنی مقالات و مضامین کا تجزیہ کیا جائے تو وہ درج ذیل عناوین کے تحت تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اصول تفسیر و تعویل، اسالیب القرآن، بعض مشکل آیات کی تعویل، تفسیر اور توضیح، قرآن مجید میں بیان شدہ بعض حقائق، عقائد اور مباحث کی توضیح و تشریح، قرآن مجید اور بعض مفسرین کے محققین کے حوالے سے، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت وغیرہ، قرآن مجید اور بعض تفسیروں کی روشنی میں بعض کتب تفسیر کا جائزہ، نمایاں خصوصیت، امتیازی پہلو اور ان کا طریقے پس منظر، بعض اعتراضات و اشکالات کا جائزہ، علماء ہند کی عربی اور اردو تفسیریں، بعض کتب تفسیر پر تبصرہ۔ یہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی کے قرآنی مضامین کا ایک سرسری تجزیہ ہے۔ ان تمام عناوین پر بحث و گفتگو اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں، اس لیے میں تعویل و تفسیر سے متعلق مقامات پر ہی گفتگو کروں گا۔ تفسیر و تعویل، مولانا نے تفسیر و تعویل کے تحت جو مضامین لکھے ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ اور اس کی تفسیر و تعویل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے اور جو کچھ مفسرین کرام نے لکھا ہے اور مختلف اقوال میں جس کو ترجیح دی ہے اسی کو حرف آخر سمجھ کر اس پر اکتفا کر لیا جائے، بلکہ فہم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود قرآن مجید پر براہ راست سے نظر ڈالی جائے، سیاق و سباق، نظم کلام اور مماثل آیات کی روشنی میں اس پر غور و تدبر کیا جائے، اس کے مختلف اسالیب بدلتے ہوئے امتیاز خطاب سے سرسری گزر جانے کے بجائے اس کے اسالیب اور طرز تخاطب کی تہ میں اترنے کی کوشش کی جائے اور ان میں پوشیدہ اسرار و رموز کو دریافت کیا جائے۔ مولانا نے تعویل کے انہی اصولوں کی روشنی میں بعض آیات کی تشریح و تفسیر کی ہے۔ میں ان میں سے ایک آیات کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا کی تعویل، سورہ بقرہ کی آیت منصر میں یہود کی ایک شرارت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو عیش کے ساتھ کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے اور کلمہ استغفار کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور احسان کرنے والوں پر مزید انعام کریں گے۔ پس ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فبدل الذین ظلموا قول میں یہود کی کس تبدیلی کی طرف اشارہ ہے؟ اس پر مولانا لکھتے ہیں
جمہور محدثین کے نقطہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں سجدہ ریز ہو کر طلب مغفرت کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے خدا کے اس حکم میں تبدیلی کر دی اور سجدہ ریز ہونے کے بجائے کرتے اتراتے اور سرونیں ہلاتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ استغفار کی جگہ انت فی شعیرہ وغیرہ کہتے ہوئے گئے، اس لیے ان کے بارے میں ارشاد ہوا۔ لیکن مولانا نے عام مفسرین سے اختلاف کرتے ہوئے آیت کے سیاق و سباق اور سورہ مائدہ کی آیات 21-24 کی روشنی میں ایک بالکل نیا نظریہ اختیار کیا ہے۔ لکھتے ہیں ہمارے خیال میں قولاً غیر الذی قیل لہم سے اسی تبدیلی قول کی جانب اشارہ ہے، اس کی صراحت سورہ مائدہ میں کی گئی ہے اور اسی جرم و شنی کی وجہ سے ان پر آسمان سے رجز اترا اور ملک شام میں بیت المقدس میں داخلے سے روک دیے گئے اور 40 سال تک میدان طے میں حیران و سرگردہ بھٹکتے رہے تاکہ ایک نئی نسل برپا ہو جو قید و مشقت کی خور نہ رہی ہو، اس نے غلامی میں آنکھ کھولنے کے بجائے اور آزاد ماحول میں پرورش پائی ہو، کیونکہ اسی طرح کے لوگ قیادت و سیادت کا منصب سنبھال سکیں گے۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جس بات کی تبدیلی کا ذکر ہے اس کا تعلق پہلی ہی بات سے ہے اور یہی طرح ان میں سب سے بڑی تبدیلی تھی جسے انہوں نے بیت المقدس داخلے کے اول مرحلہ ہی میں کیا تھا، یعنی سرے سے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اسی بات کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔ ان کی بات اور تفسیری آرا ہے جنہیں میں یہاں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف میں ان آیات کو ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 102 میں وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ سے کیا مراد ہے؟ سورہ بقرہ آیت 162 میں یہود کے کس جرم کتمان کی طرف اشارہ ہے؟ آیت سیام کی پہلی آیت کتب علیکم الصیام میں کون سے روزے مراد ہیں؟ سورہ اعراف آیت 46-49 میں اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں اور یہ کس لیے اعراف پر ہوں گے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا منکم سے خطاب کون ہے؟ مفرد الفاظ کی تحقیق۔ مولانا تفسیر آیات کے ضمن میں مفرد الفاظ کی تحقیق بڑے مؤثر اور دلنشین انداز میں کرتے ہیں۔ مولانا کے لفظ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ الہ پر الف لام تعریف داخل کر کے بنایا گیا ہے اور اسے اس مذات مراد ہوگی۔ مولانا ضیاء الدین صلاحی کے قرآنی مضامین کے اس طرح تجزیے اور ان کے تفسیری خیالات کی نمونے سے ان کی قرآنی خدمات کا اور اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ ان کے خیالات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر ان کی علمی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم ضیاء الدین صلاحی کی قرآنی خدمات کو قبول فرمائیں اور جنت میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائیں، آمین۔